پچھتاوے کے سائے میں اگر آپ کیکر کا درخت لگاتے ہیں تو سیب کیسے الفاگنی کی توقع رکھتے ہیں؟ پہلا منظر محبت اور خدمت۔ سٹیج پر روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ایک درمیانے سائز کا گھر نظر آتا ہے۔ اندر ایک خوشحال اور محبت بھرا ماحول ہے۔ نائب ایک خوبصورت مگر خود پسند لڑکی اپنی ماں فاطمہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ فاطمہ محبت سے، میری بیٹی تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ نائب مسکراتے ہوئے، اماں یہ تو میرا فرض ہے۔ اپنے ساری زندگی میری خدمت کی، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ نائب ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے حاضر رہتی، ان کے لیے کھانے بناتی، ان کا ہر کام خود کرتی، ان کی خدمت کو اپنے لیے فخر سمجھتی۔ مگر اندرونی طور پر وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی اور محسوس کرتی کہ اس کی خدمت صرف اس کے اپنے والدین تک محدود ہونی چاہیے۔ دوسرا منظر شادی اور نیا گھر۔ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اب نائب کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے سسرال میں آ چکی ہے۔ اس کا شوہر عامر ایک اچھے اخلاق والا شخص ہے، لیکن نائب کا رویہ اپنے ساس سسر کے لیے مختلف ہے۔ ساس خالدہ بیگم محبت سے، بیٹی ذرا پانی پلا دو، دوائی کھانی ہے۔ نائب بیزاری سے، اماں اب خود بھی تو اٹھ سکتی ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ ساس اور سسر اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں۔ خالدہ بیگم اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ خالدہ بیگم آہ بھرتے ہوئے، نائب اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتی تھی، مگر ہمارے لیے رویہ بالکل مختلف ہے۔ کیا ہم بھی والدین نہیں؟ ساس کے شوہر دھیما لہجہ، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت صرف ان کے اپنے والدین کے لیے فرض ہے۔ وقت ہی انہیں حقیقت سکھاتا ہے۔ دوسری طرف عامر نائب کو بار بار سمجھاتا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت اس کی ذمہ داری نہیں۔ تیسرا منظر وقت کا پلٹا۔ کئی سال گزر گئے۔ نائب کی اپنی ایک بیٹی اور بیٹا ہو چکے ہیں۔ اب وہ خود بوڑھی ہو رہی ہے۔ نائب چلوتی ہوئے، زینب بیٹی ایک گلاس پانی لا دو، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ زینب موبائل پر مصروف، اماں خود لے لینا، میں مصروف ہوں۔ نائب حیران ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید زینب نے سنا نہیں۔ نائب بیٹا ذرا میرے کپڑے استری کر دینا، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ زینب غصے سے، اماں آپ ہمیشہ مجھے کام کے لیے ہی بلاتی ہے، مجھے اپنی زندگی جینے دیں۔ نائب شاک میں چلی جاتی ہے۔ اسی وقت اس کا بیٹا بھی آتا ہے۔ نائب حسن بیٹا کل میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے لے چلو۔ حسن بیزاری سے، اماں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اب کسی اور سے کہہ دیں۔ نائب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے اپنی ماضی کی ہر بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی تھی تو کیسے توقع رکھے کہ اس کی اولادہ اس کی خدمت کرے گی۔ چوتھا منظر پچھتاوا اور سیکھ۔ نائب اپنے شوہر عامر کے پاس جاتی ہے، جو اب بھی صبر اور محبت سے اس کے ساتھ ہے۔ نائب روتے ہوئے، عامر میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کی، انہیں بوجھ سمجھا، اور آج میری اپنی اولاد میرے ساتھ وہی کر رہی ہے۔ عامر گہری سانس لیتے ہوئے، نائب دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ کیکر کا درخت لگائیں گی تو اس پر سیب نہیں الفاگ گے، جو بویا وہی کاٹو گی۔ نائب آنسو پونچھتے ہوئے، عامر میں چاہتی ہوں کہ جو وقت میرے پاس باقی ہے میں اس میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں۔ نائب اپنی ساس خالدہ بیگم کے پاس جاتی ہے۔ نائب اماں میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں، مگر میں نے آپ کو وہ عزت اور خدمت نہیں دی جس کی آپ حقدار تھیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ خالدہ بیگم نائب کو دیکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں حیرت اور نرمی کا امتزاج ہوتا ہے۔ خالدہ بیگم نرمی سے، بیٹی معافی مانگنے سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی کو سمجھا۔ اللہ تمہیں سکون دے۔ نائب پہلی بار حقیقی خوشی محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختتامیہ سبق آموز پیغام۔ سٹیج پر روشنی مدھم ہونے لگتی ہے۔
نایاب کی جھکی ہوئی کمر اور آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین اور ساس سسر کی یکساں خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو وقت وہی ہمارے ساتھ کرے گا، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور ان کا ازالہ کریں تو شاید ہم وہ فصل کاٹنے سے بچ جائیں جو ہم نے غلطی سے بوئی تھی۔